بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جلسے کے تعلق سے نظم استقبالیہ پیش کر رہے تھے۔ اب نظم استقبالیہ کے بعد میں کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے استاذ محترم فضلت الشیخ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب سلفی استاذ جامعہ محمدیہ نصرت الاسلام شکل نگر کو باادب دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم تمام سامعین و سامعات کو کتاب و سنت کی روشنی میں پند و نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگان دین، علماء کرام، قابل سب تقریر، قابل قدر احترام سامعین مکرم اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو ہم منتظمین جلسہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور سے عزیزم محمد اکمل کا کہ جن کے خلوص اور محبت کی وجہ سے حالات ناسازگار ہونے کے باوجود آنا پڑا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں منتظمین جلسہ، نوجوانوں کی کمیٹی جنہوں نے اس قدر عظیم جلسے کا انتظام کیا اور کافی سرمایہ خرچ کیا، لیکن اس سرمایہ کے خرچ کرنے اور محنت کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ اس وقت حاصل ہوگا جب تحت نظر جو عوام الناس کا سیلاب نظر آ رہا ہے، اس میں سے ایک شخص بھی اگر نصیحت اس نے حاصل کر لی، عبرت حاصل کر لی، نمازی بن گیا، دیندار بن گیا، تو حقیقت میں اس محنت کا اور ان پیسوں کا نتیجہ اور ثمرہ حاصل ہوگا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ حالات حاضرہ اور مسلمانوں کے تعلق سے ہمیں عالمی پیمانے پر غور کرنے کے بجائے اپنے ملک اور وطن عزیز کے حالات کا جائزہ لیں اور زیادہ دور نہ جائیں، بلکہ 2014 سے لے کر کے اور 2024 تک کے حالات کو نگاہوں میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ماہوں سال گزرنے کے ساتھ کہیں مسلمانوں کے لیے لنچنگ کا معاملہ، کہیں مسلمانوں کے لیے حجاب اور نقاب کا معاملہ، کہیں مسجدوں پر لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ، اور کہیں ہمارے مدرسوں کے تعلق سے بہت ساری چیزیں عوام کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان ان چیزوں کے اندر پڑے رہیں۔ حالانکہ ہم اگر یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا،
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی جو بھیڑ نظر آ رہی ہے وہ ایسے لوگوں کی تقریریں سننا چاہتے ہیں جو سروں کا سما باندھتے ہیں، جن کے اندر آوازوں کی مٹھاس ہوتی ہے، بھلے ہم نصیحت حاصل کریں یا نہ کریں۔ اور بہت سے لوگ تو صبح کے وقت جب تبصرے کریں گے، ہوٹلوں اور دکانوں پر بیٹھیں گے، تو وہ مزہ یعنی جھیل سے فلاں کی تقریر میں بڑا مزہ آیا، یعنی لطف اندوزی کے لیے اس لیے تقریریں سنی جاتی ہے، اور اسی لیے اگر چند لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو اسی لیے بھیڑ جمع ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومتیں کی، کبھی ہم حاکم رہے، حاکم سے محکوم بنے، اور محکوم سے آج مظلوم بن گئے ہیں، مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان اس ملک کے اندر مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے دلی کے انڈیا گیٹ کو دیکھا ہوگا، سینکڑوں مسلمانوں کا نام کندہ ہے لکھا ہوا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کھنڈر دیار وفا کے پریز کر دیکھو، کھنڈر دیار وفا کے پریز کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ اس ملک کے اندر آپ نے پٹنہ کا نام سنا ہوگا، پٹنہ کی جو میونسپل کارپوریشن کی جو بلڈنگ ہے وہ علماء صادق پور کے گھروں کی جگہ کے اوپر بنائی گئی ہے، انگریزوں نے اسے ڈھایا تھا۔ یہ بلڈوزروں کی جو کہانیاں آپ سنتے ہیں، جو خبروں میں پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں باہر سے آئی۔ تو مسلمانوں کی حکومت اس ملک کے اندر تقریباً 800 سال اللہ تعالیٰ نے عطا کی، مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن جب وہ دین سے دور ہوئے اللہ نے ان کی حکومت چھین لی۔ پھر انگریزوں کی حکومت آئی، اللہ نے ان کی بھی حکومت چھین لی۔ پھر ایک خاص پارٹی کی حکومت آئی، اللہ نے ان کی بھی حکومت چھین لی۔ آج یہ حکومت جو چل رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ مشرک کی حکومت کو باقی رکھتا ہے، لیکن ظالم کی حکومت باقی نہیں رکھتا۔ یہ حکومت بھی ختم ہوگی، ایک دن ایسا وقت ضرور آئے گا کہ یہ حکومت بھی ختم ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یہ سرکاریں آئیں گی جائیں گی، مسلمانوں تاریخ پڑھیے اپنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ظل الکعبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل بھی کھڑا تھا، کچھ قریش کے لوگ بھی کھڑے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو محمد کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دے؟ ایک بدنصیب کھڑا ہوا، عتبہ بن ابی معاذ کھڑا ہوا، اوجڑی لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں جا کر کے اس اوجڑی کو ہٹا سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، فَعَلْقَتْهُ عَنْهُ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ کہا، اور نام لے کر کے لیا، ابی جہل بن ہشام وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وولید بن عتبہ ابی بن خلف
اور اسی طرح عقبہ بن ابی معیط 7 آدمیوں کا نام لیا. راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص کا میں نام بھول گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیتہم، میں نے ان تمام کو جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی غزوہ بدر میں، سب کو میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب مارے گئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ. لوگوں یہ سال جو چل رہا ہے، یہ وقت جو گزر رہا ہے، آگے والا وقت اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جو آگے وقت آئے گا، آگے جو سال آئے گا، وہ اس سے بھی برا ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. حالات بد سے بدتر ہوں گے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو یہ دنیا بڑی ظالم ہے. یہ دنیا آپ کی زندگی کو بدلنے نہیں آئے گی. آج کے زمانے میں لوگ ٹانگیں پکڑ کر کھینچتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھانے والے بہت کم ملیں گے. اسے لوگوں زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر تبدیلی لائیے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما آلست شیئا اشد علی من نعمتی، ما آلست شیئا اشد علی من نیتی. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین کام جو مجھے لگا وہ میری نفس کا محاسبہ تھا، میری نیت تھی. کیونکہ فإنها تنقلب علی، یہ نیت ایسی ہوتی ہے جو بار بار بدلتی رہتی ہے. لوگوں ان جلسوں سے، بڑے جلسے چاہے جس طرح عالمی پیمانے پہ آپ جلسہ کر لیں، اگر ان سے آپ نے عبرت حاصل نہیں کی، نصیحت حاصل نہیں کی، صرف لطف لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے گھنٹہ آپ نے بیٹھ کر کے اپنی راتیں برباد کی، کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ یہ آپ کے اوپر ایک وبال بن جائے گا. وہ شخص جو گھر میں بیٹھا ہوا سو رہا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو یہاں لطف لینے کے لیے آیا ہے، جو یہاں مزہ لینے کے لیے آیا ہے، جو تبصرہ کرنے کے لیے آیا ہے. فلاں کی تقریر بڑی اچھی تھی، فلاں کی تقریر میں بڑا مزہ آیا. اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے، نیتیں صحیح کیجیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ کے معاملہ سے کہا، نصیحت کی، بڑی قیمتی باتیں کہی. کہا کہ ثلاث خصال ان کنا فیک، اگر تمہارے اندر 3 عادتیں اور 3 چیزیں پائی جائیں، لم ينزل من السماء خیرا الا کان لک فیہ نصیب، آسمان سے کوئی بھی بھلائی نازل ہوگی، اس کے اندر تمہارا حصہ اللہ ضرور رکھے گا. اللہ تعالیٰ ضرور حصہ رکھے گا. سب سے پہلی چیز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یکون عملک للہ، آپ کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ عالم ہو چاہے جاہل ہو. اگر کسی عالم کے اندر یا کسی جاہل کے اندر یہ گھمنڈ ہے کہ ہم دولت والے ہیں، ہمارے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، لوگ ہمارے پیچھے ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر واقعی اس طرح کی ہے اور وہ اپنی تقریروں پر تعریف چاہتا ہو تو حقیقت میں اس کی تقریر اس کے لیے وبال بن جائے گی، اس کی تقریر اس کے لیے وبال بن جائے گی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یکون عملک للہ، آپ کا عمل صرف اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے. وتحب للناس ما تحب لنفسک، وہی پسند کرو اپنے لیے جو لوگوں کے لیے پسند کرو. وہاں تیسرا ترفعها ما قدر، اگر آپ کی تقدیر میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے وہ بھی آپ نے کسی کو دے دیا
تو حقیقت میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ثواب کا باعث ہے. اس لیے لوگوں خلوص چاہیے، اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، مسجدوں کی حفاظت کیجیے، سجدے کر کے نمازوں کا اہتمام کیجیے. کوئی شخص اگر شور طلب بھی چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے جلسے کا انعقاد کیا اس لیے تاکہ شہرت ہو، چرچا ہو، زبان زبان ہو، لوگ تعریفیں کریں، تو یہ جان لیجئے کہ سلف کہا کرتے تھے متق اللہ طلب الشہرہ. ساری زندگی اگر سجدوں میں سر رگڑتے رہے تو حقیقت میں متقیوں پر انقلاب نہیں بن سکتے. اگر آپ کے اندر شہرت طلبی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک تذکرہ ہو، خلوص ہونا چاہیے، آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ کی طرف رجوع کیجئے. اگر آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اس جلسے کو سن کر کے تو واقعی اس کا مکمل فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، اگر تم سودی لین دین کرنے لگو گے. یہ حدیث میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے نوجوان جو حیدرآباد میں رہتے ہیں وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، بینکوں سے لون لیتے ہیں، یہاں تک کہ سود پہ پیسہ لیتے اور دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تبایعتم بالعینہ، اگر سودی کاروبار کرنے لگو گے واخذتم اذناب البقر، جانوروں یعنی گایوں کی دمیں پکڑو گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی ہی کو سب کچھ سمجھ لو گے. کتنے لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ گیہوں کی کٹائی ہوئی تو جس کا 10 بیگھہ تھا اس نے 5 ہی بتایا، اس نے 6 ہی بتایا. 2-4 روپے اگر اس نے بچا بھی لیے تو اللہ دوسرے راستے سے لے لے گا، یہ یقین رکھیے اللہ ضرور لے لے گا. ورضیتم بالزرع، اور تم کھیتی باڑی کے راضی رہے، وترکتم الجہاد، دینی کاموں میں محنت کرنا، لگن رکھنا، شوق رکھنا اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہ جان لیجئے الا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت، خواری اور رسوائی ڈال دے گا، مسلط کر دے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حتی لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے اللہ اس رسوائی کو ہٹائے گا نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے اندر کس قدر رسوا ذلیل ہے، لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کرتے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس آرزو کے باغ میں کوئی کھلا نہ تھا، اس آرزو کے باغ میں کوئی کھلا نہ تھا، اچھے دو دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. نصیحتیں حاصل کیجیے، عبرت حاصل کیجیے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم محبتیں بانٹیں، نفرتیں نہ بانٹیں. ہم جہاں بھی جائیں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں. بس ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، خمس بخمس، لوگوں 5 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو اس کے بدلے اللہ 5 چیزیں تمہارے اندر ڈال دے گا. گویا کہ 5 برائیاں اگر آپ کے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ اور 5 وبال، 5 پریشانیاں تمہارے اندر ڈال دے گا. قالوا یا رسول اللہ وما خمس بخمس، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کے بدلے میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما نقض قوم العہد، اگر کسی شخص نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا تو یہ جان لیجئے الا سلط اللہ علیہم عدوہم،
اللہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, ہر شخص دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے, چاہے وہ عالمی پیمانے پر ہو, چاہے ملکی پیمانے پر ہو, اپنے عزیز میں ہو, ہر شخص یہ دیکھتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی طرف رجوع کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے دشمن کو مسلط کر دے گا. اور آج ایسا ہے. وما حکموا ما انزل اللہ بہ, اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں, چاہے رسول کے ذریعہ یا جبریل علیہ السلام کے ذریعہ, اگر لوگوں نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فشا فیہم الفقر, مسلمانوں کے اندر محتاجی بڑھ جائے گی, فقر و فاقہ بڑھ جائے گا. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ولا ظہرت الفاحشہ فی قوم, اگر قوم کے اندر کسی بستی میں محلے کے اندر برائی عام ہو جائے گی, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, الا فشا فیہم الموت, تو اس کے اندر موت کی زیادتی ہو جائے گی, موت کی کثرت ہو جائے گی. چوتھی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ولا منعوا الزکات, اگر لوگوں نے زکات دینا چھوڑ دیا. آپ دیکھ رہے ہیں زمین اگر خریدنا ہو, گاڑی خریدنی ہو, بلڈنگ خریدنا ہو, تو ہر شخص کے پاس پیسے ہیں, ایک بیگ 15-20 لاکھ 30 لاکھ روپے آ جاتے ہیں, لیکن جب زکات دینا ہو تو پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی مال کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ولا منعوا الزکات, لوگ جب زکات دینا بند کر دیں گے اللہ حبس عنہم القحط, بارش روک لی جائے گی. دیکھیے سال بھر کے بعد ابھی تھوڑی بہت بارش ہوئی, پورے سال گزر گئے, یا بارشیں زیادہ ہوں گی, نقصانات ہو جائیں گے, کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آخری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولا تخفوا المکیال, جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنا لگیں گے. آج مسلمانوں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مسلمان جس قدر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا بد اخلاق ہو گئے ہیں, شاید دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے. ایک مسلمان کے ہاں آپ چلے جائیے, اس کی دکان کے اوپر اس بد اخلاقی سے پیش آتا ہے کہ حقیقت میں اس کے مسلمان ہونے کے اوپر شک ہوتا ہے. لیکن وہی چیز اگر آپ ایک غیر مسلم کی دکان پہ چلے جائیے, کس قدر ہمدردی اور محبت سے بات کرتا ہے. یہ مسلمانوں کی کمی ہے, دین سے دوری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تخفوا المکیال, جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حبس عنہم النبات, پیداوار کی کمی ہو جائے گی, وَأُخْذُوا بِالسِّنِينِ, سالی میں مبتلا کر دیے جائیں گے. اگر پیداوار بھی بڑھے گی, زیادہ ہوگی, تو اللہ سیلاب لے آئے گا, بارشیں زیادہ لے آئے گا, ساری فصلیں تباہ ہو جائیں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات ہمارے لیے معافی نہیں ہیں, لیکن مسلمان جب اللہ سے جڑتا ہے, جب دین سے لگاؤ رکھتا ہے, شوق رکھتا ہے, تو پھر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو مٹا سکے. مسلمان اس ملک کے اندر بائی چانس نہیں ہے, یا آپ سمجھ لیجیے بائی چوائس ہیں, انہوں نے اختیار کیا ہے. مسلمان یہی رہیں گے, یہی مریں گے اور یہی دفن ہوں گے. اس لیے آپ لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار ہوگا ایسے خطبہ کا جن کو بڑی محنت کے ساتھ بلایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.